وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسائل ظاہری بات ہے مغرب میں بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اسکولوں میں مختلف چیزیں وہ پڑھاتے ہیں، ہم جنس پرستی سے لے کر ایکوالٹی کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ایتھیزم کے حوالے سے بھی۔ تو اس کا توڑ یہاں ہم لوگ چونکہ 20 سال سے ہیں تو اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم دینی حساب سے بچوں کے ذہنوں میں پہلے سے واضح کرتے جاتے ہیں۔ تو مدرسے بنائے ہوئے ہیں اور سنڈے سیٹرڈے کو ایوننگز میں کچھ نہ کچھ تعلیم ان کی ہوتی رہتی ہے، ساری چیزیں گروپ میں ڈسکشن ہو جاتی ہیں، تو بچے پہلے سے اس حوالے سے کورڈ رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ باتیں مغرب میں زیادہ ہیں لیکن آہستہ آہستہ ہمارے ملکوں میں بھی آ رہی ہیں اور آتی جائیں گی۔ اس بارے میں ایک تو اصول یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم تقویٰ سے رہیں، نیکی کے ساتھ رہیں، تو پھر ہماری اولاد کی، دین کی اور دنیا کی، دونوں کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے۔ سورہ کہف میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ جو دیوار گرانے کا واقعہ ہے، تو اس کا سبب اس کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کے نبی کو، جو کہ اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب شریعت وحی کے حامل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ حضرت خضر جو کہ بہت بڑے درجے کے ولی بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں اس معاملے میں، اور دونوں کو بھیجا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ دیوار سیدھی کر دو کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور اس خزانے کے بچانے کے لیے ان دونوں کو اس کام پہ لگایا جاتا ہے۔ یعنی اس خزانے کو اس لیے بچانا ہے کہ یہ بچے دو یتیم ہیں، بڑے ہوں گے تو اس کو نکال کے اپنی دنیا سنوار سکیں گے، کھانے پینے کا بندوبست ان کا رہے گا، ان کی دنیا کی ایک فکر جو ان کے والدین کو تھی اس کا بندوبست ہو جائے۔ اب بچے تو چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، اور ابھی ان سے کچھ متوقع بھی نہیں ہے، ان کے لیے اتنے جید لوگوں کو کام میں لگا دیا جاتا ہے، سفر کروایا جاتا ہے دور تک بھوکے ہونے کی حالت میں، اور وہ دیوار سیدھی کرائی جاتی ہے تاکہ کوئی خزانہ نیچے سے جو کھلنے لگا ہے اچک کے نہ لے جائے، اور پھر بچے بڑے ہوں جب ان کو پتہ چلے تو ان کا مال وہاں سے غائب ہو۔ اس کی حکمت اور اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کے والد بڑے نیک تھے، والد بہت نیک تھے۔ والد کی نیکی اولاد کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ والد نیک تھے تو اولاد کا کھانا پینا، دنیا کے مسائل اللہ نے حل فرما دیا۔ تو جن کے لیے وہ دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرما رہے ہوں، ان والدین کے لیے اپنی اولاد کی خاطر جو دعائیں ہیں اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا انتظام فرمائیں گے۔ اس کے لیے دو اہم ترین لوگوں کو اس کام پہ لگایا کہ وہ دیوار سیدھی کریں، ان کی آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا اہتمام فرماتے ہوں گے۔ تو ممکن نہیں کہ والدین اگر نیک ہوں اور اولاد جو ہے وہ شیطانی راستے پہ چلا جائے، بشرطے کہ انہوں نے انتظام سارے صحیح کیے ہوں، اور وہ یہی ہے کہ نیک ماحول دیا ہو گھر کے اندر۔ اسی طریقے سے باہر کمیونٹی میں اسکول سے آنے کے بعد شام میں ان کو 2 گھنٹے قرآن پڑھنے پڑھانے کا موقع ملتا ہو، اس میں اچھی باتیں سیکھنے، اچھے ماحول میں رہنے کا موقع ملتا ہو، پھر ویکینڈز پہ جو کلاس ہوتی ہے اس کے اندر وہ سیکھتے سکھاتے ہوں، تو یہ چیز خود الحمدللہ ان کو سنبھالنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سے دعا تعلق رہے، فکر رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ سب آسانی سے ٹیکل ہوتے جاتے ہیں۔ جو جو باتیں آتی جاتی ہیں ان کو سکھاتے جاتے ہیں، تو بہت زیادہ اس کی فکر نہیں بلکہ فکر اس کی کہ ہماری اپنی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمارا تقویٰ کیسا ہے، ہمارا فکر آخرت کیسا ہے۔ ہمارے اگر معاملات درست ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کے راستے اولاد کے لیے بھی بہت آسان کر دیں گے۔ اعتماد ہونا چاہیے اور شریعت کی پابندی۔ اب بچے تو دنیا میں ظاہری بات ہے نابالغ ہیں تو ان کی تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کل قیامت آ جائے تو یہ تو سیدھے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ بڑوں کو اپنی فکر پہلے کرنی چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کی نیکی سے ان کی اولاد کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو اگر اولاد کی بھی فکر ہو تو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو بچانے کے لیے ہی صحیح والدین کو ہی محنت کرنی چاہیے، اپنے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، اپنی اصلاح، اپنا تقویٰ، اپنی فکر آخرت، گناہوں سے بچ کے۔ فرائض بہت سارے ادا کر لیتے ہیں، بہت سی سنتیں اختیار کر لیتے ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، حلال کھلایا جائے، گھر کے اندر ماحول میں بالکل بھی موسیقی نہ ہو، تصویریں نہ ہوں، تاکہ فرشتوں کی آمد و رفت رہے، ان کی طرف سے دعائیں چلتی رہیں، برکتیں رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔
اسی طرح شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہ ہو کہ بچے اس کو دیکھے تو ان کو غلط اس سے انڈرسٹینڈنگ ذہنوں میں پنپنے لگے، ان کے ذہنوں میں جو سوالات آئیں، زبان پہ جو اشکالات آئیں، ان کا جواب خود معلوم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ کے دیا جائے، تو ان کو پریشان ہونے سے بچایا جائے، عافیت کے ساتھ رکھا جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے کھولتے ہیں۔ خود نیک لوگوں کے ساتھ جوڑا جائے، ایسی مجلسوں میں جائیں، لے کے جائیں، تو بچے اس طرح کا جب ماحول دیکھتے سیکھتے ہیں تو ان کو ان اثرات کو کاؤنٹر کرنا آسان ہوتا ہے جو اسکولوں میں منفی طور پر ان کے اندر ڈالے جاتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذکر اور دعا، یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں زندگی کے اندر۔ تسبیحات، اللہ سے تعلق بچوں کو بھی کرائی جائے، صبح اٹھے تو ان کو دعا پڑھائی جائے، سوتے وقت، باتھ روم جاتے وقت، آتے وقت، مسجد جاتے آتے وقت، کھانے سے پہلے بعد میں، یہ سب معمول رہے۔ کچھ تسبیحات کا ورد رہے، کچھ ان پر دعائیں پڑھ کے پھونکی جائے، آیت کریمہ وغیرہ، اسی طریقے سے ان کے لیے فکر رہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ معاملات سنور جاتے ہیں، اچھے سے چلتے ہیں۔ اللہ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ والدین کی طرف سے دعائیں صبح شام رہنی چاہیے، اور جہاں جہاں جیسے جیسے ایشوز آتے جائیں فوراً رجوع کیا جائے، معلوم کیا جائے کہ کس طریقے سے جواب دینا ہے۔ اہل علم سے، اللہ والوں سے جڑے رہیں گے تو آگے کا معاملہ آسان رہے گا۔ خود تقویٰ سے رہنا ہے اور اولاد کے لیے فکر کرنی ہے، تو یہ دونوں کام سب سے اہم ہے۔ باہر کے ماحول کے اثرات یقیناً ہوتے ہیں، لیکن اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے، کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اگر خود اللہ سے تعلق رکھا ہوا ہو۔ تو ایسی صورت میں ابو جہل کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کے اپنے بیٹے کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ تو ماحول کا اثر اس کے برعکس بھی ہوا، تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ گھر کے اندر ماحول کتنا اچھا ہے، باہر کے اندر کیا ماحول چل رہا ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنا یا بیلنس کرنا ضروری ہے۔ تو جب باہر خراب ہو تو گھر سے بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، جب گھر میں معاملات درست نہ ہو تو باہر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت دونوں کام کرنے ہیں۔ گھر کا ماحول تو اچھا رکھ لیا ہم نے، لیکن اسکول کا ماحول ہم صحیح نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ویکینڈز پہ اور ویک ڈیز میں ایوننگ کے اندر وہ 6 گھنٹے وہاں ہوتے ہیں تو کم از کم 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ مسجد کے ماحول میں رہیں، اچھے ماحول میں رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ہفتہ واری مجلس کے اندر شرکت ہو، ویکینڈز پہ کوئی سنڈے مدرسہ ہو جس میں شرکت ہو۔ تو اس طرح کے ماحول میں ہم کرتے کیا ہے کہ شام کو گھر آنے کے بعد ان کو اور ٹی وی میں، ان چیزوں میں لگا دیتے ہیں، باہر ہوٹلنگ میں، کھانے پینے، گھومنے پھرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو وہی ہم کام کر رہے ہیں کہ جو ان کے لیے زہر بن سکتا ہے، تو پھر ان کے نزدیک نوم وہی ہو جاتا ہے۔ ویکنڈ پہ کبھی اتفاق سے جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ون آف ہے، وہیں ایک ڈرامہ کرنا ہے وقتی طور پر، اصل تو وہ ہے جو پارٹی ہم اسکول میں کرتے ہیں، شام میں کرتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ہمیں اللہ اللہ کر لینا چاہیے ایز اے ٹک باکس، لیکن وہ دل میں دین پھر نہیں اترتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو دو رنگی نہ دکھائی جائے، ان کو بالکل سیدھی بات صحیح طریقے سے دکھائی جائے تو اس کے فائدے ہوں گے اور اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ سب پر کرم اور فضل فرمائے، اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کرنا یہ بہت ضروری ہے۔